آئے نا لڑیں ہم سے اس انداز میں، آئے الیکشن میں شفاف الیکشن کریں. یہ ہے ملک غدار، یہ ہے دہشت گرد، ان کو کل عدم ہونا چاہیے. تو سیاسی انتقام ہے، ایک سیاسی جماعت دوسری سیاسی جماعت کو انتقامی طور پر کل عدم کا نام رٹ لگائے ہوئے ہیں. اگر تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس اسلحہ ہو، یہاں دیکھو یہ سوائے پھولوں کے کچھ بھی نہیں ہے. یہی اسلحہ بردہ جو جھتا ہوتا ہے وہ کل عدم کرا دیا جاتا ہے. یہ عمران خان کی تو بات ہی نہیں ہے. ہاں یہ بات تو یزید سے چل رہی ہے نا، اور یزید جب نہیں دبا سکا تمام تر قوتوں کے باوجود، تو یزید کے یہ ٹولے بھی کچھ بھی نہیں کر سکتے. آئیں مقابلہ کریں، تم بھی سیاسی جماعت ہو، ہم بھی سیاسی جماعت ہیں. سیاسی لیول پہ آئیں، سیاسی لیول پہ کریں، نہ کہ حکومتی اعلیٰ کار کو اور حکومتی مشینری کو استعمال کریں. السلام علیکم ناظرین، ایچ آر نیوز کے ساتھ میں ہوں اسد الرحمان، اور اس وقت ہمارے ساتھ مفتی قاسم فخری صاحب موجود ہیں جو ممبر آف سندھ اسمبلی ہیں. ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محترم، اس حلقہ میں 28 تاریخ کو الیکشن ہے، تو سب سے پہلے یہ بتائیے کہ تحریک لبیک کی کتنی تیاری ہے اور آپ کتنا مطمئن ہیں؟ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد. الحمدللہ ہماری تیاری ہر وقت ہر حلقے میں ہر لحاظ سے مکمل ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے قائد ملت اسلامیہ مفتی خادم حسین رضوی نے قوم کی تربیت ایسے کی ہے، وہ 1 گھنٹے میں پورے ملک میں اگر رسول اللہ کی عزت کے لیے بیٹھنا ہو تو وہ تیار ہوتے ہیں. اس لیے وہ کوئی الیکشن ہو، کوئی بھی مرحلہ ہو، اس میں تیار رہتے ہیں. اور تیاری آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ جس انداز میں عاشقان رسول پیارے محبوب علیہ السلام کی عزت کے لیے ووٹ دینے کے لیے آ رہے ہیں اور آتے رہیں گے، اور پیغام دے رہے ہیں کہ بشرطے کہ یہ جو معاملات ہیں یہ صاف شفاف ہوں. جو ہمارے ووٹ ہیں ان ووٹوں کو محترم، تحریک لبیک کے بارے میں اس کو جو کل عدم قرار کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں، ان کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو سیاسی انتقام ہے. ایک سیاسی جماعت دوسری سیاسی جماعت کو انتقامی طور پر کل عدم کا نام رٹ لگائے ہوئے ہیں. آپ ابھی دیکھیں کشمیر میں 4 لاکھ 6 لاکھ کے قریب ہمیں لوگوں نے ووٹ کیا. کیا مطلب وہ 4-6 لاکھ کل عدم لوگ ہیں؟ نہیں ہیں یقیناً. اسی طرح پاکستان میں جو 23 لاکھ سے زائد، اور 23 لاکھ بھی وہ یہ شو کرتے ہیں، یعنی ان کے بقول 23 لاکھ افراد کیا کل عدم ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. کل عدم کس کو کرا دیا جاتا ہے؟ دہشت گرد کو. دہشت گرد وہ ہوتے ہیں جن کے پاس اسلحہ ہو. یہاں دیکھو یہ سوائے پھولوں کے کچھ بھی نہیں ہے، صرف پھول ہے بس. کوئی گارڈ آپ دیکھیں کسی کے ہاتھ میں کوئی گن ہو، کسی کی کوئی ڈنڈا ہو، کوئی تیسرا ہو، نہیں ہے. آپ نے ابھی قریب کا ماحول کشمیر کا دیکھا، 2 لاشیں اٹھائی گئیں. وہ کہاں سے؟ کوئی ہوا سے پھونک مارنے سے کوئی مرا؟ یہی ان کے پاس اسلحہ کی وجہ سے. اور یہی اسلحہ بردہ جو جھتا ہوتا ہے وہ کل عدم کرا دیا جاتا ہے، نہ کہ رسول اللہ کی بات کرنے والا اور رسول اللہ کی عزت کے ترانے گنگنانے والا. یہ اس طریقے کے جو اوچھے ہٹ کنڈے استعمال کر رہی ہے حکومت، کیا یہ عاشقان رسول کے جذبے کو کم کر سکیں گے؟ یہ ایسے ہوچے ہٹ کنڈے جو انہوں نے استعمال کیے ان کے بوکھلاہٹ کی ثبوت ہے. اور یہ تو اب سے نہیں ہے، یہ عمران خان کی تو بات ہی نہیں ہے. ہاں یہ بات تو یزید سے چل رہی ہے نا، اور یزید جب نہیں دبا سکا تمام تر قوتوں کے باوجود، تو یزید کے یہ ٹولے بھی کچھ بھی نہیں کر سکتے. سر آخری سوال یہ ہے کہ کشمیر کا جو الیکشن ہوا ہے، مریم نواز نے اسے ماننے سے انکار کر دیا ہے. آپ اس الیکشن کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ اگر 28 تاریخ کو جب یہ الیکشن ہوتا ہے، اس کا جو بھی رزلٹ ہوگا تحریک لبیک پاکستان اسے تسلیم کرے گی یا کچھ؟ دیکھیں آپ کا جو سوال ہے وہ پورے قوم کے پاس اس کا جواب موجود ہے، اور آسان لفظوں میں آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں ہمارے ووٹ نہیں دیے جاتے. ہمیں ہمارا ووٹ دیا جائے، پھر آپ یاد رکھیے گا اسمبلیوں میں ایک بھی نہیں رہے گا. یہ ایک رہ ہی نہیں سکتا، کیونکہ عاشقان رسول یہ 22 کروڑ کی جو عوام ہے نا، اس میں صرف اور صرف رسول اللہ کی عزت کے لیے ان کا دل دھڑکتا ہے اور کچھ نہیں ہے ان کو. حافظ سعد رضوی صاحب کو جو نظر بند کیا گیا، اگر اس کے اوپر آپ دیکھیں، نظر بند کرنا یہ ساری چیزیں اس بات کے لیے ہوتی ہیں کہ یہ رسول اللہ کی عزت کی بات نہ کریں. اور کیا گناہ ہے؟ کیا کیا انہوں نے؟ ہمارے 26 سالہ نوجوان قائد نے، ہمارے محترم قائد نے کیا وہ کام کیا ہے جس کی وجہ سے آپ
नज़रमंद रखे हुए हैं। आप दहशत गर्दों को, आप मोदी के यारों को, आप रेवन डेवेक्स को, दूसरे तीसरों को जो दहशत गर्दी करते हैं आपके मुल्क में, और दूसरे जो दहशत गर्द हैं उनको आप तो बड़ा तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं, और तुम्हें तकलीफ़ है, परेशानी है तो हमारे कायद से ये, तो ये हार की अलामत है जी। जब बंदा हारता है तो फिर ये हरबे इस्तेमाल कर, आए ना लड़ें हमसे इस अंदाज में, आए इलेक्शन में, शफाफ इलेक्शन करें, हमसे लड़ें, आए मुकाबला करें। तुम भी सियासी जमात हो, हम भी सियासी जमात है, सियासी लेवल पे आए, सियासी पर करें, ना कि हुकूमती आलाकार को और हुकूमती मशीनरी को इस्तेमाल करके हमें दबाने की कोशिश मुस्लिम लीग नून के इसी हलका के ना वो कैंडिडेट थे जम्मू 2 के LA 35 के इस्माइल गुज्जर साहब, उनका कल बयान चल रहा था। उन्होंने कहा अगर हमारे साथ नाइंसाफ़ी की हम भारत को आवाज़ें देंगे। उनका भारत को आवाज़ें देना, उसका बयान, उसके ऊपर आप क्या समझते हैं कि नून लीग के ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए? देखिए बिल्कुल मुकम्मल इलेक्शन, ये है मुल्क गद्दार, ये है दहशतगर्द, ये इनको कल अदम होना चाहिए। हम जो बात करते हैं वो बात, हम तो ये नहीं कहते कि हम भारत को बुलाएंगे, हम तो यही कहते हैं हम तो मदीने वाले की तरफ ही सदा लगाते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी हाँ नाज़रीन, ये थे हमारे साथ मुफ्ती कासिम साहब जिन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। हमादुर रहमान के साथ असदुर रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।